اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کروڑا شکر ہے اس خالق کا، اس مالک کا جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں ایمان عطا کیا۔ کروڑوں درود اور سلام اس ذات پاک پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کی سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے اور میرے مالک کی محبوب ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی زندگی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بے آب و گیا وادی میں، جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی اور کھیتی باڑی تھی، وہاں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر فلسطین واپس چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ نے یہاں رہنا شروع کر دیا۔ پانی ختم ہوا تو ہم نے پچھلے سیشن میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ اللہ کریم نے کس طرح اپنی بندی کے یقین کو اس کے بیٹے کے پاؤں کے رگڑنے سے چشمہ زمزم دینے عطا کرنے کی صورت میں کیسے انعام دیا اس یقین اور ایمان کا۔ اب یہاں رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے میں پانی کی وجہ سے یہاں سبزہ بھی اگایا۔ ایک قبیلہ قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ جگہ قبیلوں کے رستے میں تھی، تجارتی قافلوں کے رستے میں تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے چہچہا رہے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں، پانی نہیں، وہاں پہ پرندوں کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی، اللہ کریم نے پانی کو زندگی کے لیے سب سے ضروری رکھا ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا، پہاڑی پر چڑھے تو انہیں حیرانی ہوئی، ایک خیمہ بھی نظر آیا اور کچھ سبزہ بھی۔ اب وہ بہت عرصے سے ان رستوں میں آتے جاتے تھے، ان کے لیے حیرانی تھی۔ وہ اترے اس وادی میں اور سیدہ ہاجرہ سے ملے۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہاں سیدہ ہاجرہ اور جناب اسماعیل رہتے ہیں اور یہاں پانی بھی موجود ہے، تو انہوں نے یہیں سیٹل ہونے کی درخواست کی جناب ہاجرہ سے۔ سیدہ ہاجرہ نے ان کو یہاں رہنے کی اجازت ایک شرط پر دی کہ پانی کے چشمے پر ملکیت کا حق سیدہ ہاجرہ اور ان کی اولاد کے پاس رہے گا۔ ان لوگوں نے یہ وعدہ کر لیا یا معاہدہ کر لیا سیدہ ہاجرہ سے کہ پانی کی ملکیت آپ اور آپ کے خاندان میں رہے گی۔ یہ بنی جرہم کے لوگ تھے۔ مکہ کی وادی میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد سیدہ ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے آ کے بسے، اور ان کے بسنے کے کچھ عرصہ بعد بنی جرہم کے لوگ یہاں آ کے بسے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کا بچپن بنی جرہم کے درمیان گزرا، اور ان کی شادی بھی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی بنی جرہم میں ہی ہوئی۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے جناب اسماعیل کے متعلق کہ جب وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو میں نے ان کے والد جناب ابراہیم کو کہا کہ تم اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ پھر فلسطین سے نکلے اور مکہ کی وادی میں آ گئے، جہاں پہ جناب اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس وقت تک جناب اسماعیل کی عمر 13 سال ہے اور جناب ابراہیم کی عمر 99 سال ہے۔ اب ذرا سوچئے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملتا ہے۔ پہلے اللہ کریم حکم دیتا ہے کہ اس بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہے، اور 13 سال گزرنے پہ جب وہ بچہ بڑا خوبصورت ہو گیا ہے، جب وہ ہر طرح سے نوجوانی میں قدم رکھ رہا ہے، بڑا خوش شکل ہے، بڑا خوش مزاج ہے، بڑی ہی فرما برداری ہے، بڑی محبت لینے والا بچہ ہے، اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اور ابراہیم علیہ السلام کی
سب سے قیمتی چیز بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام۔ اب بیٹے کو آ کے کہتے ہیں جناب ابراہیم، بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی سب سے قیمتی چیز اس کی راہ میں قربان کروں، تو میری سب سے قیمتی چیز تم ہو، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے یہ۔ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ کیا کسی اسکول، کسی ادارے، کسی مدرسے، کسی استاد نے سکھایا تھا اسماعیل علیہ السلام کو یہ سارا کچھ، یا کسی کی نظر کا فیضان تھا؟ کسی کی نظر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یعنی جتنا بڑا باپ ہے، اللہ پہ یقین رکھنے والا، کمال یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، بیٹا بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ بھی بخوشی اپنے والد سے کہتے ہیں کہ جو اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آج کوئی یہ کہے کہ مجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو قربان کر دو، اللہ کی راہ میں ذبح کر دو جیسے قربان کرتے ہیں ہم، تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انبیاء کے خواب اللہ کا حکم ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، نبوت کا ایک حصہ ہے سچے خواب۔ انبیاء کے علاوہ کوئی خواب، کسی انسان کا خواب، کسی نیک ولی، پیر، فقیر، مرشد، استاد، گرو یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ خواب میں ایسا حکم بنائے، خواب دیکھے اور اس کو حکم میں کنورٹ کر کے کسی کو کہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، یا اپنے کسی ماننے والے کو کہے، اپنے کسی شاگرد کو کہے کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، آپ کا دین جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، جسے ہم مانتے ہیں، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے کسی بیٹے، بیٹی، بھائی یا کسی بہن یا کسی بھی انسان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، ان دا سینس آف ذبح کرنے کے۔ ایک قربانی وہ ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے جان دے دی، آپ نے اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے، آپ نے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، آپ نے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دی۔ یہ قربان کرنا جان کچھ اور ہے۔ آپ نے کسی اصول کے لیے جان دی، آپ نے کہیں حق پہ کھڑے رہنے کے لیے جان دی، آپ نے کسی طاغوتی قوت، بڑی ہمارے پاس بڑی مثال ہے جناب امام حسین کی۔ ان قربانیوں کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم خواب میں قربانی سے دیکھنا، سمجھنا اور اس پہ امپلیمنٹ کر دینا اس کی بات کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا، چھری لی، اور مکہ کی وہ جہاں پہ ان کا کیمپ تھا، ٹینٹ تھا، وہاں سے لے کر 7 کلومیٹر دور منا کی وادی میں پہنچ گئے۔ سیدہ ہاجرہ کو احساس ہوا کہ میرا بیٹا قربان کیا جا رہا ہے، اور ان کو یقین پھر وہی ہے کہ میرے میاں یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسماعیل آنے والے وقت میں نبی ہیں، ان کا بھی یقین کامل ہم نے ان کے جواب سے سمجھ لیا۔ تو سیدہ ہاجرہ ننگے پاؤں بھاگتی ہیں ان کے پیچھے، 7 کلومیٹر دور جا کے منا کے مقام پہ بیٹے کو لٹاتے، آنکھوں پہ پٹی باندھتے اور بیٹے کو الٹے منہ لٹاتے ہیں کہ کہیں چھری چلاتے ہوئے پیار نہ آ جائے اور میں رک نہ جاؤں، وہ پیار مجھے اللہ کا حکم ماننے سے نہ روک دے۔ اللہ کے حکم پہ وہ چھری چلاتے ہیں تو اللہ اپنا معجزہ دکھاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے وہاں پہ ایک مینڈھا، ایک بھیڑ کا بچہ رکھ دیا جاتا ہے، تو چھری پھیر کے جب ابراہیم علیہ السلام پٹی اتار کے دیکھتے ہیں تو بیٹا کھڑا ہے اور وہاں پر مینڈھا قربان ہوا ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے
ہم اپنے بچوں کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ نے یہ محبت ماں باپ میں ایسے ہی رکھی ہے، یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، نہ ہونا ایکسیپشن ہے کہ کسی کو اپنے بچوں سے محبت نہ ہو، ورنہ ہر والد ہر والدہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے بچوں کو کمفرٹ بھی دیتے ہیں، سیفٹی بھی دیتے ہیں، سیکیورٹی بھی دیتے ہیں، اور ان کے شوق خواہشیں پوری بھی کرتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو ان کی شوق اور خواہشیں پوری کرتے ہوئے یہ بھی بھول جاتے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اللہ نے محبت ایسی رکھی ہے، انسانوں میں حکم دیا ہے کہ اس محبت کے ساتھ ساتھ تم نے میرے حکم کی پیروی کرنی ہے، تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ تم میری بات نہ مانو۔ جب یہ لے کے جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے، تو شیطان نے دیکھا، ابلیس نے، کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے۔ اس نے اللہ کریم کے ساتھ یہ دنیا بسنے سے پہلے کہا تھا کہ مالک قیامت تک مجھے مہلت دے دے اور مجھے یہ اختیار دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا سکوں۔ اللہ کریم نے انسانوں کی آزمائش کے لیے ابلیس کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ لوگوں کو بھٹکا سکے، کوئی بھی روپ، کوئی بھی رنگ دھار لے، کہیں وہ خدا بن کے آ جاتا ہے، کہیں وہ ہمدرد بن کے آتا ہے، کہیں وہ بڑی عقل اور سمجھ والا بن کے آتا ہے، کہیں وہ بڑا علم والا بن کے آتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تنگی دامہ ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے بات کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔